تحریک انصاف کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان میں صرف مقبولیت کافی نہیں، قبولیت بھی ضروری ہوتی ہے۔ مجھے کھلاڑی خان کے انداز سیاست اور جمہوری شعور سے کبھی اتفاق نہیں رہا۔ وہ کبھی دلی طور پر میڈیا کی آزادی، انسانی حقوق کی آزادی اور عورتوں کے حقوق کے قائل نہیں رہے۔ وہ اختلافات برداشت نہیں کرتے، اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں۔ منتقینہ رویے کی وجہ سے اپوزیشن کو قید رکھا۔ کھلاڑی خان جب مقتدرہ کے ساتھ ایک صفحے پر ہوتے تھے، میں نے اس وقت ایک کالم "یہ کمپنی نہیں چلے گی" لکھا تھا، جس پر مجھے دھمکی ملی، ٹرولنگ کی گئی، گالیوں بھرے فون آئے، میرے نام سے ٹرینڈ بنا کر برا بھلا کہا گیا۔ میڈیا کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کے لیے میر شکیل الرحمان کو گرفتار کیا گیا۔ کالم لکھ کر کھلاڑی خان کو خبردار کیا تھا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا انجام اچھا نہ ہوگا۔ کھلاڑی خان نے اقتدار کے آخری دن تک کسی کی نہ سنی اور پھر یہ کمپنی چل نہ سکی۔ کھلاڑی خان سے سیاسی اختلافات کے باوجود میں نے کبھی نفرت کا جذبہ نہیں پالا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کھلاڑی خان نے یوتھ کو غیر سیاسی سے سیاسی بنا کر جمہوریت کا بھلا کیا۔ انہوں نے مڈل کلاس کی خواہشوں اور جذبات کی بنیاد پر سیاسی جماعت کھڑی کی اور بڑی کوشش اور محنت سے اس کا بیانیہ بنایا، جس کو بڑی مقبولیت ملی۔ صرف پاکستان ہی نہیں، دنیا بھر میں آزاد پاکستانی کھلاڑی خان کے بیانے اور سیاسی موقف سے اتفاق کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی جماعت کے آدوش اور خواہشوں کو کچلنا غلط بات ہے۔ میری جمہوری تربیت یہ کہتی ہے کہ اپنے مخالف کی جمہوری حق کے لیے بھی اسی طرح جدوجہد کرنی چاہیے جیسے اپنے جمہوری حق کے لیے لڑا جاتا ہے۔ اسے دلیل اور شعور کی بنیاد پر میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اہل سیاست اور اہل بست و کشید یہ سوچیں کہ کھلاڑی خان کا کیا کرنا ہے۔ اس مسئلے کے حل کے بغیر سیاسی بحران سے نکل نہیں جا سکتا۔ سیاسی بحران کی سنگینی اپنی جگہ آج بھی موجود ہے، لیکن لگ رہا ہے پاکستانی معاشی بحران سے نکلنے کی طرف رواں دواں ہے۔ گزشتہ روز نگران وزیر چیف آف آرمی سٹاف اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ سمیت ایک وفد خلیجی ممالک کے دورے پر گیا۔ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ دو خلیجی ممالک 20 سے 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گے۔ اگر یہ اعلان سامنے آ جاتا ہے تو اس کے بڑے واضح سیاسی اور معاشی اثرات ہوں گے۔ معاشی طور پر اس سے ڈالر کمزور اور روپیہ مضبوط ہوگا، اسٹاک مارکیٹ تیز ہوگی اور مجموعی طور پر پاکستانی معیشت دباؤ سے نکل کر صحت مند کی طرف چلی جائے گی۔ افواہیں یہ بھی ہیں کہ معیشت میں بہتری کے بعد فروری الیکشن میں تاخیر ہو سکتی ہے، کیونکہ سوچا یہ جا رہا تھا کہ اگر فروری میں الیکشن ہو گئے تو معاشی بہتر میں ایک وقتی وقفہ آ سکتا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی تحریک انصاف کے سیاسی ابھار کا مکمل ترک نہیں ہو سکا۔ کہا جا رہا ہے کہ انتخابات فروری سے اگست ستمبر تک لے جا سکتے ہیں۔ انتخابات کی تاخیر کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا تو دو رکاوٹیں سامنے آ سکتی ہیں، پہلی عدالتی اور دوسری سیاسی۔ سننے میں آ رہا ہے کہ ابھی تک عدالتی رکاوٹ برقرار ہے اور اس سے ڈیل کرنے کی کوشش جاری ہے۔ سیاسی رکاوٹ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے دو بڑی جماعتوں کو اس تاخیر پر اعتراض نہیں ہوگا۔ یہاں تک تو افواہیں تھی، اب اس افواہیں کا تجزیہ بھی ضروری ہے۔ اگر واقعی انتخابات ملتوی ہوئے تو جمہوری عناصر کو شدت مایوسی ہوگی۔ فاضل جج صاحبان پہلے ہی یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ 90 دن سے زیادہ تاخیر کی۔ انہوں نے 8 فروری کو بھی طویل وقت راہ قبول کیا ہے۔ وہ مزید تاخیر کیسے قبول کر سکیں گے؟ معاشی بحران سے نکلنا اور خلیجی ممالک سے اربوں ڈالر ملنے کی خبریں بڑی خوش آئند ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ معاشی بحران سیاسی بحران سے بڑا ہوا ہے۔ اگر ہم معاشی بحران سے نکل گئے اور سیاسی بحران بلا دستور رہا تو ملک عدم استحکام کا شکار ہی رہے گا۔ دنیا بھر کے ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک کی خوشحالی کا راز یہ ہے کہ عالمی حمایت سے دیرینہ معاشی پالیسیاں بنائی جاتی ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں دیرینہ اور دور سے رس معاشی چارٹر پر متفق ہوں گے تاکہ اگر سیاسی بحران آ بھی جائے تو اس سے معیشت متاثر نہ ہو۔ نون ہو یا پیپل پارٹی، جمعیت علماء اسلام ہو یا پی ڈی ایم کی دوسری جماعتیں، انہیں اپنی سیاسی مفاد کے ساتھ ساتھ اپنی مخالف کھلاڑی خان کے مستقبل کے بارے میں بھی فیصلہ کرنا ہوگا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مقتدرہ اور کھلاڑی کے آپس کی لڑائی ہے، درست موقف نہیں ہے، کیونکہ
کھلاڑی خان کے ساتھ عام لوگ بھی ہیں، ایک بڑی جماعت بھی ہے، اس کے مستقبل پر سب کو رائے دینی چاہیے۔ دوسرا، تحریک انصاف کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان میں صرف مقبولیت کافی نہیں، قبولیت بھی ضروری ہوتی ہے۔ اس لیے وہ فوری طور پر یہ انتخابات کے لیے اپنی پالیسی واضح کریں، اپنی صلح پسند لیڈروں کو آگے کریں تاکہ وہ مقتدرہ اور دوسری سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کر کے کھلاڑی خان اور تحریک انصاف کے لیے راستہ کھولیں۔ تحریک انصاف کو سیاسی جماعت بنا کر سیاست کرنا ہوگی، وہ اب طاقت میں نہیں ہے، اسے اس بات کا ارادہ کرنا ہوگا وہ اپنی سیاسی اور پارٹی کو بچانے کے لیے ایسے اقدامات کرنے ہوں گے اسے کچھ نہ کچھ قبولیت تو حاصل ہو جائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔